الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله 6 جمادی الاول 1442 ہجری 22 دسمبر 2020 یوم الثلاثہ منگل سہ شنبہ ٹیوزڈے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ ہے پہلا الف لام میم، سورت دوسری ہے سورت البقرہ، آیت نمبر 24۔ اللہ عز و جل کے ارشاد پاک وقودہ الناس والحجارہ، اس کے بارے میں چند باتیں سماعت فرمائیں۔ اس کے پچھلے آڈیو میں آپ نے سنا کہ اس آگ سے ڈرو، فاتقوا النار۔ اگر قرآن کے مقابلے میں کچھ لا نہیں سکتے تو جان لو کہ تم عاجز بندے ہو، تم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ ہے، اس کے مثل کوئی نہیں، کوئی کتاب اس کے جیسی ہو ہی نہیں سکتی، تم لا نہیں سکتے ہو۔ یہ مان کر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے قرآن پر ایمان لے آؤ اور اس آگ سے بچنے کی تیاری کرو، جہنم کی آگ سے بچو۔ اب جہنم کی آگ سے بچو، اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے جب آگ جہاں ہوتی ہے نا، آگ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ تو اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو بغیر کسی فیول کے بھی آگ لگا دے، بغیر کسی ایندھن پیٹرول وغیرہ کے بغیر بھی آگ جل سکتی ہے۔ اور یہاں پر اس نے اپنی جو دنیا میں جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اسی طریقے سے مثال پیش کی کہ دنیا میں جب آگ لگائی جاتی ہے تو اس کے لیے پیٹرول، لکڑی وغیرہ، گھاسلیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، فیول کسی بھی طریقے کا ایندھن۔ اس کے بعد آگ بھڑکتی ہے، آگ لگتی ہے، بھڑکائی جاتی ہے، آگ کو بھڑکانے کے لیے فیول کا استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جیسے تم وہاں پر دنیا میں کر رہے تھے، آگ بھڑکانے کے لیے ایندھن کا استعمال کرتے تھے، ویسے ہی یہ جہنم کی آگ بھی، اس میں بھی ایندھن لگے گا، اس کا بھی فیول ہے۔ پر جہاں تم دنیا میں مٹی کا تیل، گھاسلیٹ، گیس وغیرہ سے آگ کو بھڑکاتے تھے، یہاں پر الگ چیز ہے۔ اس کا ایندھن کیا ہے؟ یہ وقود جو ہے، وقود کہتے ہیں، یہاں پر معنی جو ہے ایندھن کے معنی میں ہے، فیول کے معنی میں، کہ اس کا فیول، اس کا ایندھن کیا ہے؟ تو فرمایا اس کا ایندھن جو ہے الناس والحجارہ، انسان اور پتھر اس آگ کے ایندھن ہیں۔ انسانوں سے مراد تو یہی کفار ہیں، پتھروں کے بارے میں بڑے اقوال ہیں۔ کون سے پتھر ہوں گے؟ تمام تفاسیر کا خلاصہ جو ہے تفسیر نجوم الفرقان، اس سے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پیج نمبر ہے 334، جلد ہے دوسری، والیوم 1، پیج 333، تفسیر نجوم الفرقان، والیوم 2 ہے، دوسری جلد، والیوم 2۔ فرماتے ہیں کہ اس سے عام پتھر مراد ہیں، جتنے بھی پتھر ہوں گے وہ ایک قول یہ ہے کہ عام پتھر مراد ہیں۔ آگ سے، پتھروں سے جو آگ جلائی جاتی ہے بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، بہت دیر تک جلتی رہتی ہے۔ پھر فرمائے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد گندھک ہے۔ یہ گندھک کے بارے میں بہت سی تفاسیر میں لکھا ہے، تمام میں، کہ گندھک ہے۔ اقوال بھی ہیں اس میں، تابعین کے اور صحابہ کے بھی اقوال ہیں کہ یہ گندھک ہے۔ گندھک
ब्रिमस्टोन आमतौर पर सल्फर कहते हैं, सल्फर। तो ये गंधक जो होता है, ये पत्थर जलाने के, अब तो खैर ये सब इस्तेमाल होता नहीं, आजकल तो हमारे यहाँ वो ट्रेन भी बंद हो चुकी है, वो स्टीम वाली, कोयला जो पत्थर का कोयला डालते थे, ऐसा शदीद आग होती थी कि उसके धुएं से ट्रेन पूरी पूरी चल जाती थी। स्टीम इंजन खत्म हो गए। तो ये सल्फर उसी तरह का पत्थर, इसमें बहुत खासियतें हैं इसकी कि ये जैसे ही आपने आग के करीब किया फौरन ये जलना शुरू हो जाता है, भड़कता है, जल्दी जलता है और देर से बुझता है, बुझता बहुत टाइम से, जल्दी बुझता नहीं। इसका धुआं बहुत सख्त होता है, यानी गाढ़ा धुआं होता है एकदम। आग भी इसकी पतली हल्की जैसे आग होती ना, वैसी नहीं होती, गाढ़ा एकदम गाढ़ी आग, धुआं भी गाढ़ा, और बदबू, बहुत बदबू होती है इसमें जब ये जलता है तो सल्फर। और धुआं इतना सख्त कि कुछ नजर ही नहीं आए। और जैसे मैंने कल भी, इससे पहले भी अर्ज किया था कि जहन्नम में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, रोशनी है नहीं, ऊपर से ये धुआं भी होगा। और धुआं तो आपको पता है, ज़रा सा धुआं हो तो नाक से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब आग कहीं लगती है ना किसी कमरे में, तो ज़्यादातर तो धुएं से सफोकेट होकर मर जाते हैं, दम घुट कर मरते हैं। जलते तो बाद में, धुएं की वजह से खांस खांस कर पूरा सांस की नालियां वगैरह बंद होती है, उससे ही मर जाते हैं, हालत बिगड़ जाती है। तो धुआं भी रहता है इसमें, बहुत सख्त धुआं, एकदम गाढ़ा, थिक एकदम, बदबू भी है, जल्दी जलता भी है, बुझता भी नहीं। और जब ये आग, इससे आग लगती है फौरन चिपक जाती है बदन से, पकड़ लेती है बदन को, जैसे नायलॉन का जैसे कपड़ा चिपकता है ना बदन पर जलने के बाद, बस उसी तरीके से ये चिपक जाती है, पूरा फौरन जलाना शुरू कर देती है। तो इसलिए सब तमाम लोगों ने बहुत से अक़वाल हैं कि ये गंधक के पत्थर होंगे, फौरन जलेगी। एक कॉल ये हुआ। अब तीसरा कॉल ये था कि ये पत्थरों से मुराद वो है कि जिन बुतों को इन्होंने तराशा है। बुतों की पूजने वाले आप देखें कि वो आइडल वर्शिप करते तो अपने हाथों से ही बुतों को बनाते हैं, एक से एक मूर्तियां तैयार हैं, उनकी पूजा इबादत की जाती है। और तराशा बगैर भी बहुत सी जगहों पर ऐसे ही कुछ शक्ल देकर रख दिया जाता है, उसकी भी इबादत हो रही है पत्थरों की। वो किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था कि नसीबा इसको कहते हैं, पत्थरों को कहा था कि नसीबा इसको कहते हैं, न तरशे थे तो पत्थर थे, न तरशे थे तो पत्थर थे, जो तरशे तो खुदा निकले। ये हाल है बुतों की पूजा करने वालों का। उस टाइम भी 360 बुत काबतुल्लाह में रखे हुए थे, बुतों की पूजा वहां भी चल रही थी, अपने हाथों से बनाते, तराशते और उसी की इबादत शुरू हो जाती, पूजा शुरू हो जाती। तो फरमाया कि ये पत्थर जो इन्होंने बुतों को तराशा है, जिनकी इबादतें की है, वो होंगे, वो भी साथ में झोंक दिए जाएंगे। ये उनके लिए डबल अज़ाब है। ये उनके जो बुत हैं उनको जो डाला जा रहा है, ये डबल अज़ाब है। अच्छा, इसमें ये भी कि कुछ मूर्तियां हम देखते हैं सोने चांदी की भी होती हैं और दूसरी धातु की, वो भी होंगी साथ में। ये नहीं कि सिर्फ पत्थर ही होंगे, क्योंकि सोने चांदी वगैरह भी पत्थर ही कहा जाता था उनको भी। माल तो थे पत्थर की तरह, उनको संभाल कर रखते थे कीमती पत्थरों की तरह से, वो भी डाले जाएंगे। वो सोने चांदी के बुत भी
کچھ نہیں. یہ اچھا یہ کیوں بت بھی ڈالے جائیں گے؟ بتوں کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے, بتوں کے لیے عذاب نہیں, وہ تو بے جان ہے. یہ عذاب ان پر ہی ہے, انہی انسانوں پر جو پوجا کرتے تھے, جن کی عبادت کرتے تھے. وہی پتھر یہ سوچ کر عبادتیں کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں, ہمارے خدا ہیں, ہم کو ہر پریشانی سے نکال لیں گے, ہر مصیبت سے بچا لیں گے, یہ سوچتے تھے نا. تو گویا ان کو یہ ٹاؤنٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ان پہ بھروسہ کیے ہوئے تھے نا کہ یہ بچائیں گے. ان کی عبادتیں کرتے تھے, سجدے کرتے تھے کہ یہ تمہارے خدا ہے, یہ بچائیں گے. لو اب یہی تم کو عذاب دے رہے ہیں. انہی بتوں کو جلا کر تمہیں عذاب دیا جائے گا, اور ڈبل ان پر عذاب. تو جلنے کا عذاب, اوپر سے جسمانی عذاب بھی, روحانی عذاب بھی. کہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے, وہی بت تمہاری تکلیف کا سامان بن رہے, تمہارے عذاب کا سبب بن رہے ہیں. ان پر بھروسہ کیے ہوئے تھے, اور ڈبل عذاب. بتوں سے جلا کر کے انہی بتوں سے ان کو اور عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. تو یہ چند اقوال جو ہیں یہ کہ پتھروں سے مراد کون سے پتھر ہیں وہ میں نے پیش کیے. اور صرف پتھر ہی نہیں, سونے چاندی بھی ہوں گے جو صرف عبادت کے لیے ہی نہیں, دنیا کے لالچ میں جو جمع کر کے بیٹھے ہیں, جو جیسے آج اسلام لانے کے بعد بھی جو زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیتے, بچائے رکھتے ہیں, تو وہ مال بھی ان کو جلا کر ان سے عذاب دیا جائے گا. اور صرف پتھر ہی نہیں ہوں گے, انسان بھی ہیں. انسانوں کا ذکر پہلے کر دیا کہ وقودها الناس والحجارہ, انسان, کیونکہ انسانوں کو تو ہی اصل عذاب دینا ہے نا, انسانوں کو ہی اصل ڈرانا ہے. جن اور شیاطین بھی ہوں گے, پر وہ آگ بنا دیے جائیں گے, خود آگ ہوں گے, اور انسان جو ہے اس آگ سے عذاب پا رہے ہوں گے. جن و شیاطین کو عذاب ہو رہا ہوگا, جلیں گے اور جلانے والے بن جائیں گے, خود تڑپتے رہیں گے, اور انسان کو جلتے رہیں گے. یہاں پر پہلے انسان کو ذکر کر دیا گیا کہ اصل وجہ, جو اصل عذاب جو ہے وہ انسانوں کی, تو انسانوں کو بھی جلا کر آگ بھڑکائی جائے گی. دنیا کی آگ پہ مٹی ڈال دیجئے, پتھر ڈال دیجئے, آگ بجھنے لگ جاتی. یہاں پر الٹا حساب ہوگا کہ اس میں پتھروں سے آگ کو اور بھڑکایا جائے گا. اور انسانوں کا ذکر پہلے ہو گیا کہ ڈر جاؤ, تمہارے لیے تیار کی گئی ہے, ہوش میں آ جاؤ. اس کے ایسے شدید پتھر ہیں, ایسی شدید آگ ہے, تو اس سے ڈرو, اس آگ سے بچنے کی تیاری کرو. کفر سے بچو, گناہوں سے بچو, ان پتھروں سے ڈرو, اس آگ سے ڈرو. تو یہ پتھروں کون سے پتھر ہوں گے, وہ چند باتیں میں نے عرض کی. اس کے بعد کی باتیں آگے انشاءاللہ پیش کریں گے. اللہ عز و جل جہنم سے, جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, تمام مومنین کو جہنم سے بچائے رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.